آج کل کے اگر حالات پہ دیکھا جائے تو بہت ساری خواتین ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ لڑکیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو تب سے ہی ان میں یہ چیزیں فیملی ڈالنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے گھر سے ہی یہ چیز سٹارٹ. بچے بڑے بیٹے کو گھر میں زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہوتی ہے، بیٹی کو کم دی جا رہی ہے. ایجوکیشن میں بھی بچے کو پڑھائی کے لیے باہر بھیجا جا رہا ہوتا ہے، بچیوں کو گھر میں رکھا. شادی ہو جاتی ہے، آپ کو ایک نئی پوری فیملی میں جا کے سیٹ ہونا پڑتا ہے، تو وہاں بھی آپ پہ ایک پورا سٹریس ہوتا ہے. ان کی نیند خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈیلی روٹین ان کی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. موسٹلی جب بھی میاں آتا ہے تو یا بیگم کے سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے یا پٹھوں میں کھچاؤ. علیہ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر AR ماڈا. ناظرین، خواتین کے جو مسائل ہیں دن بدن بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسپیشلی اگر ہم بات کریں ڈپریشن کی، انزائٹی کی، تو بہت ساری فیمیل جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر ہم بات کریں بچوں میں، بوڑھوں میں یا ینگ جنریشن کی اگر ہم بات کریں تو موسٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں فاؤنٹین ہاؤس سے مس زرین عامر، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تو السلام علیکم مس، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر. پہلے بہت شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہمارے پروگرام میں. میم یہ بتائیے گا کہ خواتین کو ڈیلی بیسس پہ یا آج کل کے اگر حالات پہ دیکھا جائے تو بہت ساری خواتین ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر یہ ہم ڈے ون سے ہی دیکھیں تو فیمیلز کے ساتھ یہ ایشو چل رہے ہوتے ہیں. بچے لڑکیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو تب سے ہی ان میں یہ چیزیں فیملی ڈالنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے گھر سے ہی یہ چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ان کو اتنا ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اس کا ہمیشہ کمپیریزن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اگر بچے بڑے بیٹے کو گھر میں زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہوتی ہے، بیٹی کو کم دی جا رہی ہوتی ہے. یہی چیز دیکھتے دیکھتے وہ بچی بڑی ہو رہی ہوتی ہے. ایجوکیشن میں بھی بچے کو پڑھائی کے لیے باہر بھیجا جا رہا ہوتا ہے، بچیوں کو گھر میں رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں لڑکیوں کے اندر اسی اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہو، آپ کی فار ایگزامپل شادی ہو جاتی ہے، آپ کو ایک نئی پوری فیملی میں جا کے سیٹ ہونا پڑتا ہے، تو وہاں بھی آپ پہ ایک پورا سٹریس ہوتا ہے کہ آپ کو اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں. تو اس میں بھی پھر آپ اگر اس میں کوپ نہیں کر پاتے، آپ میں اتنی پوٹینشیل نہیں ہے، آپ اس پرسنالٹی آپ کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر اس طرح انگزائٹی اور یہ ساری چیزیں فیمیلز میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی نیند خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈیلی روٹین ان کی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھر کے کام کاج وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی، پھر ان کا ریلیشن شپ پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے، جو بڑھتا بڑھتا پھر اس کے فزیولوجیکل چیزوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے اس کا سر درد رہنا، پھر اس کا اسٹمک خراب ہو گیا کہ وہ فزیکل بیماری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. پریکٹیکلی ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موسٹلی جب بھی میاں آتا ہے تو یا بیگم کے سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی ساری چیزیں. اچھا، فاؤنڈیشن ہاؤس میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں، جی سر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ریشو کیا ہے اور جو ذہنی مسائل ہیں ان کی بیسک وجوہات کیا ہیں؟ مطلب کس قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں خواتین؟ سر ہمارے پاس فاؤنٹین ہاؤس جو ہے بیسیکلی وہ سیزوفرینک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اور ہمارے پاس فیمیل بلاک میں 100 بیڈس کی آکوپینسی ہے فیمیلز کی. ٹھیک ہے، جن کو ہم جو کہ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اور ہم ان کو ریہیب کر کے دوبارہ سوسائٹی میں بھیجتے ہیں. ہمارا ایک ٹارگیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے ان پہ کام کر کے ان کو ریہیب کر کے دوبارہ سوسائٹی میں بھیجنا ہے. ایک پورا ٹرائینگل ہوتا ہے نا، ڈاکٹر، فیملی اور پیشنٹ. ٹھیک ہے، ہم لوگ ہم فاؤنٹین ہاؤس میں ہماری پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان پہ کام کر رہی ہوتی ہے، سائیکائٹرسٹ سے لے کے سائیکالوجسٹ، پھر ان کے اوکوپیشنل تھراپسٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی تھراپیز ہوتی ہیں جو ان پہ ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون کہ ان کی جو دوسری کیئر ہم اس کو کیا بولیں گے، ان کی پرسنل ہائیجین اور ان چیزوں کے لیے بھی ہماری اٹینڈنٹس یا آیاز جو ہوتی ہیں ان کا ان کے ساتھ ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ گھر والے بھی سم ٹائم کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ممبر دوبارہ گھر جا کے کہتا ہے میں نے فاؤنٹین ہاؤس جانا ہے. اچھا، تو اس طرح ہماری باؤنڈنگ ہمارے پیشنٹس کی ڈیولپ کر کے ہم پھر اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیزیں اگر ان کو اپنے گھروں میں ملیں اور گھر میں یہ ساری ٹینشن، کیئر اور یہ چیزیں ملیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو فاؤنٹین ہاؤس آنے کی دوبارہ ضرورت ہوتی ہے. بہت بڑا بڑی ورس سچویشن ہے کہ اپنی بچیاں جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں اس قسم کے ایشوز اور مسئلے میں سر ہمیں فیملی کو انسائٹ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں فیملی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم فیملی کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو اس طرح لے کے چلنا ہے.
پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے بٹ فیملی اس کو کیا کرتی ہے, گھر لے کے جاتی ہے, پھر دوبارہ سے اس بچی پہ اسٹریس آیا, اس کو اس کی ڈیلی روٹین میں ڈالا, پھر اسٹریس آیا, وہ دوبارہ ڈسٹرب ہوگی, تو اس کو دوبارہ میڈیسن چھوڑ دی, اس کو میڈیسن ریگولر نہیں دی, اس کو فالو اپ کے لیے نہیں لے کے آتے. مین مسئلہ فالو اپ پہ آتا ہے فیملی کی طرف سے, تو وہ پھر پیشنٹ ریلیپس کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ ریلیپس ہو کے دوبارہ. اچھا, جیسے آپ نے بات کی کہ فالو اپ کرنے کے لیے نہیں آتے, تو کس قسم کے اور مسائل جو ہے نا وہ ادھر پیش ہوتے ہیں علاج میں, اگر اسپیشلی بات کریں؟ فیملی سپورٹ ہی زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہسبینڈ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اگر ان میرڈ ہے تو پیرنٹس, اب 4-5 بچے ہیں, وہ کس کو ٹائم دیں گے. لیکن پھر بھی بہت حد تک پیرنٹس کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ان کو لے کے آئیں. پھر اس طرح کے ہی فیملی کی طرف سے ہی ہمیں آگے یہ چیز فائنینشلی ہوتا ہے. اب جس طرح کے میڈیسن بہت اگر ایکسپینسو, فاؤنٹین ہاؤس میں ہم زکوٰۃ پہ میڈیسن ہوتا ہے, لیکن وہ ڈیزرونگ پیشنٹ کے لیے ہم ان کو وہ کرتے ہیں پورا سارا. تو یہ ساری چیزیں ان کو. ٹریٹمنٹ پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں آپ کے فاؤنڈیشن؟ سر ٹریٹمنٹ میں ہماری جب آؤٹ ڈور میں پیشنٹ آتا ہے, ہمارا آؤٹ ڈور سے ہی اس کی اسیسمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم آؤٹ ڈور میں اسیس کرتے ہیں آیا, کیونکہ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا کوئی جائیداد کے لیے, اس طرح کی چیزیں. تو ہماری یہ ساری اسکریننگ آؤٹ ڈور میں ہو جاتی ہے. آؤٹ ڈور میں ہماری سائیکالوجسٹ ان کی ڈیٹیل میں ہسٹری کر کے, ہمارے سائیکائٹرسٹ ان کو انالیسس کر کے پھر ان کو انڈور ریکمینڈ کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. جب ہمارے پاس پیشنٹ انڈور میں آتا ہے تو ہم ان کا ایک ایکیوٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہم نے فکس کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم اس کو ریہیب میں بھیجتے ہیں. جو ہماری ریہیب کی فیز ہے وہاں ہمارا سائیکالوجسٹ, ہمارا سائیکائٹرسٹ, ہمارا آکوپیشنل تھراپسٹ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایک پورا مینجمنٹ پلان بنتا ہے جس پہ وہ ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ایک ڈیلی کی رپورٹ بن رہی ہوتی ہے, ڈیلی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے, فیملی کو بلایا جا رہا ہوتا ہے, سب کو انوالو کر کے. تو اچھا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ, اگر ہم اسپیشلی لاہور کی بات کریں تو ان لوگوں کو بڑے ایزی ٹو ایکسیس ہوتی ہے. اگر ہم دوسرے علاقوں کی بات کریں آؤٹ آف سٹیز سے, جو لوگ یہاں پہ آپ کے سینٹر میں آنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ سر ہمارے پاس فاؤنٹین ہاؤس میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس ہر ایریا سے لوگ آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کا ہمارے کچھ پروٹوکولز ہیں جس کو فل کرنا ہوتا ہے, کہ ان کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں, کنڈیشنز ہیں جو کہ فیملی کو پوری کرنی ہوتی ہے. تو وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے. اس کے علاوہ ابھی جیسا کووڈ میں تھا تو ایڈمیشن اور آؤٹ ڈورس بند تھے, تو ہم آن لائن کاؤنسلنگ کی فیسلٹیز ہم ان کو پرووائڈ کر رہے تھے. لوگ, ہم نے ایک نمبر دیا ہوا تھا جس پہ فیملیز ہم سے کانٹیکٹ کرتی تھی, ہم آن لائن اپنے سائیکالوجسٹ ان کا سیشنز کراتے. خواتین کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ خواتین کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ خوش رہیں اور جتنا زیادہ ہو اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر دیں. اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان, کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص, کوئی نہ کوئی ایک ایسا دوست یا کوئی ایک ایسا انسان ضرور ہو جس سے آپ اپنی ساری شیئرنگ کر سکیں. آپ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ خوش رہیں گے. اپنے اندر سپریس نہ کریں چیزوں کو, جتنا میکسیمم ہو سکے اپنے پہ ٹائم دیں, اپنے لیے ٹائم نکالیں, کوشش کر کے نکالیں اگر نہیں بھی نکالیں. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ مس زرین جڑی ہوئی تھی. آج امید کرتے ہیں کہ آج کا جو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نے